مضبوط دفاع، دیوار چین یا سیاسی میچورٹی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 22 دسمبر 2017۔ نہ جانے یہ خطے کی مٹی کے اثرات ہیں یا سیاسی میچورٹی میں صدیوں کی کمی، کیونکہ ہم سیاست کے بڑے فیصلے اور تجزیے بھی منطق کی بجائے جذبات پر کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے حوالے سے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کچھ ایسے اقدامات نظر آئے جن کے اثرات کو خاطر میں نہ لانا یا جذباتی رد عمل دینا کسی اور بڑی غلطی کا سبب ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی قومی سلامتی پالیسی کا اعلان کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنا ہوگی۔ واشنگٹن پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں جو افغانستان کو عدم استحکام کا شکار نہ کرے۔ ٹرمپ کے اس بیان کو ڈی کوڈ کرنے سے پہلے ان کے لہجے پر نظر ڈالی جائے تو وہ بگ باس کا لہجہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ٹرمپ اپنے کسی ماتحت کو حکم دے رہے ہیں۔ اگر یہ سوچا جائے کہ بد تہذیبی اور رعونت ٹرمپ کے مزاج کا خاصہ ہے اور اس بیان کو بھی ان کے مزاج کے حوالے سے دیکھ لینا کافی ہوگا، تو یہ ٹرمپ سے زیادہ ہماری خام خیالی ہوگی، کیونکہ پالیسی بیان کا لب و لہجہ شخصی مزاج کی خامیوں سے ہٹ کر بہت سوچ سمجھ کر تحریر کیا جاتا ہے۔ امریکی صدر کا آفیشل پالیسی بیان عملی اقدامات سے جڑا ہوتا ہے۔ اس دلیل کے ثبوت کے لیے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کا وہ بیان بھی پیش ہے جو انہوں نے امریکی صدر کی مذکورہ پالیسی سے چند دن پہلے دیا۔ ریکس ٹلرسن نے کہا کہ اگر پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے بڑھتے ہوئے اثر کو نہ روکا تو پاکستان اپنا کوئی علاقہ کھو سکتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے نزدیک پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی تشریح پاکستان کی تشریح سے مختلف ہے۔ بے شک ہم ڈر کر امریکہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن اس پر ضرور غور کرنا ہوگا کہ چنگھاڑتے ٹرمپ کے قدموں کو اپنی طرف بڑھنے سے کیسے روکا جائے۔ ملک کے عملی دفاع کی ذمہ داری پاک فوج پر ہے جو اسے بخوبی نبھا رہی ہے، لیکن عوام میں دفاع کا مورال بلند کرنے کی ذمہ داری سیاسی رہنماؤں پر زیادہ عائد ہوتی ہے۔ عوام میں کسی بھی غیر ملکی جارحیت کا جواب دینے کے حوالے سے جو خود اعتمادی موجود ہے، اس کی وجہ صرف پاک فوج ہے۔ سیاستدان ملکی دفاع کے حوالے سے اکا دکا بیانات کے بعد پھر سے اقتدار کی کھینچا تانی میں لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت خطے میں امریکہ کا مضبوط کندھا بن رہا ہے۔ بھارت کے سیاستدان دھرنوں، ہڑتالوں اور احتجاجوں کے بغیر سیاست کر رہے ہیں۔ اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس ملک میں سیاست ہموار فلائٹ پر ہوگی، وہاں کی فوج اپنا کام پوری توجہ سے کر سکے گی۔ ہمارے ہاں پچھلے چند برسوں کے سیاسی ماحول میں بے حد بدامنی کے باوجود پاک فوج کا بہترین پیشہ ورانہ نتائج دینا ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظہر ہے، لیکن ایسے سیاسی حالات کو مسلسل جاری رکھ کر بھرپور دفاع کی آرزو کرنا کھیلنے کے لیے چاند مانگنے کے مترادف ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے دوسرا اقدام وزیر داخلہ احسن اقبال کا وہ انکشاف ہے جس کے مطابق آئندہ پاکستان میں چینی کرنسی کا بھی وہی اسٹیٹس ہوگا جو امریکی ڈالر کا ہے۔ چین پاکستان میں سی پیک اور دوسرے پروجیکٹس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ چینی کرنسی کا پاکستان میں متعارف ہونا فائنینشل لائن پر ایک بہت بڑی شفٹ ہوگا، یعنی پاکستان امریکی ڈالر سے چینی کرنسی کی طرف جائے گا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ امریکہ اپنی کرنسی کے لیے اس حد تک حساس ہے کہ اس نے پوری عرب دنیا سے یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ تیل کی تمام تر خرید و فروخت امریکی ڈالر میں ہی ہوگی۔ سابق عراقی صدر صدام حسین پر امریکی مفادات سے غداری کے جو الزامات تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ صدام حسین نے امریکی ڈالر کی جگہ اپنی کرنسی میں ٹریڈنگ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ہمیں امریکی پنجوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے، لیکن آزادی کی اس کوشش میں کسی دوسرے کی گرفت میں جانا کیا دانش مندی ہوگی؟ پاکستان کا خطہ چین کے لیے ایک گیٹ وے ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا پر معاشی حکمرانی کرے گا۔ کیا پاکستان اس گیٹ وے کی اہمیت کو جتلاتے ہوئے
چین سے ایسے معاہدے نہیں کر سکتا جو مکمل طور پر پاکستان کے لیے ہوں، جن میں سے ایک چین سے پاکستان کی تمام ٹریڈنگ چینی کرنسی کی بجائے پاکستانی کرنسی میں ہو۔ اس طرح پاکستانی روپے کی قدر میں بے پناہ مضبوطی ہو سکتی ہے۔ چین اپنی کرنسی کی ٹریڈنگ کی شرط پاکستانی حدود سے باہر دوسرے ممالک کے ساتھ رکھ کر بھی اپنی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں لا سکتا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے تیسرا اہم قدم گزشتہ دنوں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سینٹ کو ان کیمرہ بریفنگ ہے۔ ملکی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاک فوج کے سربراہ نے سیاسی قیادت کو پوری طرح آن بورڈ لیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان دفاع اور خارجہ پالیسیاں بنائیں، پاک فوج ان پر عمل کرے گی۔ جنرل باجوہ اس سے زیادہ جمہوریت اور پارلیمنٹ پر اعتماد کیسے ظاہر کرتے؟ پاکستان کے حوالے سے مذکورہ تینوں حساس معاملات یعنی ٹرمپ کی پالیسی، چینی کرنسی کی پاکستان میں آمد اور جنرل باجوہ کا جمہوریت اور پارلیمنٹ پر اعتماد ہماری سیاسی قیادت کے نازک ترین امتحانات ہیں جن میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ قبل مسیح کے چینی لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے دیوار چین بنائی۔ ان کا خیال تھا کہ اب وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دیوار چین بننے کے بعد بھی چین پر حملے ہوئے اور اسے تباہ و برباد کیا گیا۔ محققین حیران تھے کہ دشمن دیوار چین پر چڑھ کر شہر میں اتر نہیں سکتے تھے، پھر وہ شہر پر حملہ آور کیسے ہوئے؟ معاملے کی چھان بین سے پتہ چلا کہ دشمن نے دیوار چین کو کراس کرنے کی بجائے شہر کے اندر سیاسی افراتفری پھیلائی اور ناعاقبت اندیش رہنما دشمن کے لیے انڈائریکٹ سہولت کار ثابت ہوئے۔ گویا چاند سے نظر آنے والی دیوار چین بھی چین کو محفوظ نہ رکھ سکی جب تک کہ چینی لوگوں نے اپنے اندر کے ناعاقبت اندیش مفاد پرست سیاسی رہنماؤں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا۔ تاریخی حقائق گواہ ہیں کہ پاکستان 1971 میں بھی سیاسی مفادات کی کھینچا تانی کا شکار ہوا، مگر سیاستدان اس کی مکمل ذمہ داری فوج اور انٹرنیشنل سازش پر ڈال کر خود کو معصوم قرار دے چکے ہیں۔ شکریہ۔ دی اینڈ۔